بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 15، بیعۃ الرضوان۔ بیعۃ الرضوان، عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس آنے میں بہت دیر ہوئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس آنے میں بہت دیر ہوئی۔ یہ پیچھے والے سبق میں یہ واقعہ بھی آیا تھا، غزوہ حدیبیہ کا واقعہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس آنے میں بہت دیر ہوئی تو مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا۔ ملال مطلب بہت افسوس ہوا، رنج ہوا، غم ہوا، بہت ملال ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے تمام ہمراہیوں کو جمع کر کے فرمایا۔ ہمراہیوں یعنی اپنے ساتھیوں، صحابہ کرام، اور اپنے تمام ہمراہیوں کو جمع کر کے فرمایا، سارے مسلمان اس امر میں میرے ساتھ بیعت کریں۔ سارے مسلمان اس امر میں میرے ساتھ بیعت کریں۔ اس امر میں، امر کہتے ہیں معاملہ میں، اس بات میں، میٹر میں، سارے مسلمان اس امر میں میرے ساتھ بیعت کریں۔ بیعت کریں، بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں یعنی دینی اور دنیاوی امور میں، دینی اور دنیاوی معاملے میں شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو اپنا رہنما مان لینا، کسی کو اپنا رہنما مان لینا، اسے بیعت کہتے ہیں۔ یا پھر اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا، کسی کے ہاتھ میں دے دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت لیا، یعنی اپنے ہمراہیوں سے، اپنے صحابہ کرام سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ کروایا۔ کیا وعدہ کروایا؟ دیکھ لیجیے، سارے مسلمان اس امر میں میرے ساتھ بیعت کریں کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے واسطے، کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے واسطے مکے والوں کے ساتھ جنگ کی ضرورت پڑے، مکے والوں کے ساتھ جنگ کی ضرورت پڑے، تو کوئی اس جنگ سے منہ نہ پھیرے، تو کوئی اس جنگ سے منہ نہ پھیرے۔ یہ بیعت لی۔ تمام حاضرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی۔ تمام حاضرین نے، حاضرین مطلب جو لوگ وہاں پر موجود تھے، تمام حاضرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی، اور کوئی ایسا باقی نہ رہا، جو اس میں شریک
نہ ہوا ہو، جو اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ اسی بیعت کو خدا وند تعالی نے قرآن مجید میں اسی بیعت کو خدا وند تعالی نے قرآن مجید میں بیعت الرضوان کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ بیعت الرضوان کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ موسوم مطلب نام دیا گیا ہے، موسوم فرمایا ہے۔ اور جن خوش نصیب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر بیعت کی، اور جن خوش نصیب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر بیعت کی، ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یعنی اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کی، جب انہوں نے درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کی۔ جب قریش کو اس معاملے کی اطلاع پہنچی، جب قریش کو اس معاملے کی اطلاع پہنچی، اطلاع مطلب خبر پہنچی، اور مسلمانوں کا جوش و خروش سنا، اور مسلمانوں کا جوش و خروش سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب لڑائی ضرور ہوگی، اور پہلے کی طرح اب بھی مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے، اور پہلے کی طرح اب بھی مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے، بلکہ جلد مغلوب ہو جائیں گے، مغلوب مطلب ہار جائیں گے، بلکہ جلد مغلوب ہو جائیں گے، پست ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی اس بے قراری اور گھبراہٹ کی حالت میں 3 معزز آدمیوں کو صلح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس لیے انہوں نے اپنی اس بے قراری اور گھبراہٹ کی حالت میں 3 معزز آدمیوں کو، معزز یعنی اپنے بڑے آدمیوں کو، بڑے لوگوں کو، 3 معزز آدمیوں کو صلح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان میں سے ایک سہیل بن عمرو بھی تھا، جس کو اس معاملے کے طے کرنے کے سارے اختیار حاصل تھے، اختیار حاصل تھے، اور باقی 2 اس کے معاون اور مشیر تھے، معاون مطلب مددگار، اور مشیر مطلب مشورہ دینے والا، رائے دینے والا، اور باقی 2 اس کے معاون اور مشیر تھے۔ سہیل کو آتے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ آدمی صلح کے لیے آ رہے ہیں،
کیونکہ یہ آدمی صلح کے لیے آ رہے ہیں۔ جب سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے لمبی چوڑی تقریر کی۔ جب سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے لمبی چوڑی تقریر کی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے بیعت رضوان کا۔